شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ خیر اور بھلائی یہ خزانے ہیں، اور ہر خزانے کی کچھ چابیاں ہوا کرتی ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ سبحانہ تعالی خیر کے خزانوں کی چابی بنا دے اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والا بنا دے۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو خیر کے دروازوں کے بند کرنے کا سبب بنے اور برائی کے دروازوں کے کھولنے کا سبب ہو۔ حسن درجے کی حدیث، یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے عید الاضحیٰ کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ مختلف علاقوں سے ملک کے مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ اس عظیم خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے گاؤں میں آتے ہیں، تو ایک پروگرام رکھ دیا جائے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ ایسے لوگ کسی خزانے کی چابی سے کم نہیں ہیں، اور یہی سب سے بڑی اور بہترین خیر خواہی ہے۔ اس خیر خواہی کی مثال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر دی ہے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ کہا اللہ کے نبی کس کے لیے خیر خواہی کرے؟ کہا اللہ کے لیے خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کرو، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کرو، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بھلائی اور اچھائی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھلائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کیجیے۔ محترم سامعین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ تغیرات اور چینجنگ کا دور ہے، یہ انہونی چیزوں کے ہونے کا دور ہے۔ حالات حاضرہ پر ہم میں سے تقریباً سب کی نظر رہتی ہے۔ جس طرح 20 سال کے ڈیوریشن میں سن 2000 سے لے کر یا 2004 یا 5 کے بعد سے لے کر 2024 تک جسے ہم گزر رہے ہیں، تقریباً 20 سال کا وقفہ ہے۔ اگر غور کیجئے گا تو یہ 20 سال تقریباً 2000 سال سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے اس تیزی سے پلٹی کھائی ہے ان 20 سالوں کے اندر کہ جو بوڑھے حضرات جنہوں نے پرانا دور دیکھا ہے اور آج کے دور کو دیکھ رہے ہیں وہ چیزوں کے اندر تبدیلی کو آسانی سے محسوس کر رہے ہیں۔ دین کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، آپسی رشتوں کا معاملہ ہو، الغرض کے زندگی کے ہر شعبے میں اتنا بدلاؤ اور اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ جس کا تصور کرنا آج سے 20 سال پہلے محال لگتا تھا۔ اسلام کا نام لیتے ہم تھکتے نہیں، لیکن حالت تو یہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے اب ایک رسم بنتا چلا جا رہا ہے۔ نمازیں بے روح ہو گئی، عبادتوں کے اندر وہ لذت نہیں رہ گئی، اور وہ حدیث جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی فرمائی تھی، طبرانی کی وہ روایت آتی ہے حسن درجے کی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عظیم الشان حدیث،
غور کرنے کا مقام ہے، اور تو جائزہ لیجیے اپنے سماج کا، معاشرے کا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یدرا یدرس الاسلام اسلام کما یدرس وشی الثوب، لوگوں کے دلوں سے اسلام ویسے ہی مٹتا چلا جائے گا جیسے کپڑے کے اوپر بیل بوٹے ہوتے ہیں جو پرانے ہونے کی وجہ سے یا کثرت استعمال کی وجہ سے مٹتے چلے جاتے ہیں۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، یہاں تک کہ لوگ جانیں گے نہیں یہ نماز کیا ہوتی ہے، یہ روزہ کیا ہوتا ہے، اور یہ صدقات و خیرات کیا ہوتے ہیں۔ بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت رہ جائے گی، وہ لوگ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے پایا تھا تو اب ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ گویا حالت یہ ہو جائے گی کہ انسان روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ان چیزوں سے اتنا ناواقف ہو جائے گا کہ صرف لا الہ الا اللہ دین کی علامت اور نشانی کے طور پر اس کے اندر باقی رہ جائے گا، بس یہ کلمہ۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد صلہ بن اشیم وہ پوچھتے ہیں حذیفہ سے یا حذیفہ هل تنجیہم هذه الکلمہ، کیا یہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہوگا؟ حضرت حذیفہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، 3 بار یہ شخص پوچھتے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہاں انہیں لا الہ الا اللہ کہنا انہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ اب اپنے معاشرے پر غور کیجیے، اسی ملک کی بات کیجیے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مہاراشٹر میں کچھ علاقے شولہ پور کے آؤٹ سائڈ میں یا پونے سے 100 کلومیٹر دور چلے جائیے، آج کی رپورٹ کہہ رہا ہوں، بہت سی ایسی مساجد ہیں جو گودام کی شکل اختیار کر چکی ہے، وہاں رہنے والی آبادی حکومت کے مطابق مسلم ہیں، یعنی وہ اپنا نام شہریت کے اندراج میں مسلم لکھتے ہیں، اسلام انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اور جانے والوں نے جب وہ گئے وہاں انہوں نے بیان کیا کہ ہو بہو اس حدیث کے اندر جس صفت کا تذکرہ ہے اسی صفت کے مطابق میں نے کچھ لوگوں کو وہاں پایا، کچھ بوڑھے اور بوڑھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم محمد صاحب کو مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جانتے۔ بس میرے بھائیوں، یہ اسلام بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ یورپ میں ہر دن تقریباً 200 سے 300 کی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کی ایک عورت 80 سال کی تھی، جب اسلام قبول کیا اس نے ایک میسج دیا کہ اے مسلمانوں، اس نعمت کو اتنے دنوں تک ان سے کیوں چھپا کے رکھا؟ جاپان جو آج سے 10 سال پہلے چند ہزار مسلمان نہیں تھے، الحمدللہ ٹوکیو کی اس مسجد میں کل کی رپورٹ ہے عید الاضحیٰ کی کہ لمبی لائنیں لگی ہے، صرف ٹوکیو شہر میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان آ گئے۔ تو اسلام کی نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہے جو اسلام سے نہیں اٹھے، اور وہ لوگ جو اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے انہیں اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں۔ وہ بائی بورن مسلم ہیں، بائی چوائس مسلم نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے اسلام کیا، پیدا ہوئے مسلم گھرانوں میں۔ نتیجہ دیکھ لیجئے کہ نمازوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، شرعی لباس اور وضاقتہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے آئیں گے، گزر گئے، بہت سے ایسے نامراد لوگ مل جائیں گے جو طاقت اور قوت کے رکھنے کے باوجود روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ دنیا نے اس کی قدر کی اور ہم اس کی قدر سے غافل ہوتے چلے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ غالب کر کے رہے گا۔
یہ سارے انبیاء کا دین ہے، اسی دین کو لے کر انبیاء تشریف لائے تھے۔ پر جائیے قرآن کریم، حضرت نوح کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے لوگو، اگر تم میری اس دعوت سے اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہ کر رہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعا کرتے جا رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں مسلمان بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعونیوں کے سامنے صبر و ثبات کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اے میری قوم، اگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتی ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے حواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ گواہ رہی کہ ہم مسلمان۔ گویا یہ اسلام، یہ دین ہے میرے بھائیوں، جو سارے انبیاء کا دین رہا ہے، طریقہ عبادت میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کی وہ وصیت ہے، حضرت ابراہیم نے وصیت کی، حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اسی کلمے کی وصیت کی تھی ابراہیم نے، یعقوب نے، کہ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان کی حالت میں ہو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو اور تمہاری موت مسلمان کی حالت میں آئے۔ دیکھ جائیے قرآن کریم کو کہ ان ساری آیات کے اندر اسلام کو اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی، اور وہ اسلام جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت تمیم الداری کی حدیث آتی ہے مستدرک الحاکم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَذِلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ أَهْلَ الْكُفْرِ۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی گھر ہو، کوئی بھی ملک ہو، اسلام وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک یہ سورج اور دن اور رات ہوتے ہیں۔ حیرت ہوگی انٹارکٹیکا جہاں کی آبادی مشکل سے 200 بھی نہیں ہے، وہاں بھی الحمدللہ اسلام ہے۔ -50 ڈگری کے نیچے وہ رہتے، وہاں بھی اسلام الحمدللہ پہنچ گیا۔ لیکن اسلام ہمارے دلوں میں نہیں پہنچ سکا میرے بھائی، اسلام ہمارے بیچ رہ کے اجنبی ہوتا چلا گیا۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم ذلیل ہیں، رسوا ہے، ہمارے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس ملک میں ہم رسوا اور ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ذلیل و خوار کیوں نہ ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر ذلت طاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث آتی ہے کہ اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى تراجعوا دينكم۔ کہ جب تم عینہ ایک طرح کی بے کا نام ہے، تجارت میں مشغول ہو جاؤ گے، بزنس میں مشغول ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، دین کو پسے پشت ڈال دو گے تو اللہ ایسی ذلت طاری کر دے گا کہ وہ ذلت اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک اپنے دین کی طرف پلٹ نہ سکے۔ آج دیکھ لیجیے اسلام مسلمانوں کے بیچ اجنبی ہوتا چلا گیا۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کیجیے گا اسلام کو ریپریزنٹ کون سی چیز کرتی، کبھی اجمیر کے مزار کو اسلام کا ریپریزنٹ کرتا نظر آئے گا، اسلام کے نام پر کبھی صوفیوں کے ڈانس کو دکھایا جائے گا،
اسلام کے نام پر کبھی شیعوں کی آہ و ماتم کی مجلسوں کو دکھایا جائے گا، اسلام کی حقیقی شکل لوگوں کے دل و دماغ سے مسخ ہوتی چلی گئی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء، اس حدیث کی وہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلام کی شروعات اجنبیت کے ماحول میں ہوئی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی قوت اور عزت اس دین سے اس دین کو نوازا۔ اللہ کے نبی نے کہا فطوبى للغرباء، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہیں۔ ابن القیم لکھتے ہیں کہ آج مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں اجنبی ہوتے چلے گئے۔ آپ کتنا بھی مان لو کہ آپ مسلم نہیں ہو، آپ کا بہت سارے مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں غیر مسلموں کی بڑی تعداد رہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلم شو نہیں کرتے، نہ مسلم وضع پتہ ہے، نہ لباس ہے، نہ پوشاک ہے، اور نہ اسلام بھی ان کے اندر نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپا کر دیتے ہیں، کہاں بھاگتے ہو؟ بہت سارے آئی پی ایس افسروں کے بارے میں پتا ہے، ان کا پروموشن صرف اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلم تھے، حالانکہ اسلام کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام ان کی زندگی میں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود صرف مسلم نام ہونے کی وجہ سے پروموشن رک جاتا تھا، تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی۔ ابن القیم لکھتے ہیں ہوا غریب فی اعتقادہ لسوء اعتقادہم، لوگوں کی بدعقیدیوں کی وجہ سے یا بدعقیدگیوں کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے میں لوگوں کی نظر میں اجنبی بن گئے۔ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیجیے گا، کٹر پنتھ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، اور نہ جانے کیا کیا نام آپ کو دے دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کے رہنے کے باوجود آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ایسے ثابت ہے، ساری جگہوں کی کہانی تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ آپ نے آمین کہہ دیا، آپ نے رفع الیدین کر دیا۔ تو نبی کی سنت کو اپنانے والا خود مسلمانوں کے بیچ اجنبی ہوتا چلا گیا۔ اجنبیت کی یہ دیوار کیسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اہل سنہ میں سے ہے، صحیح العقیدہ ہے، صحیح المنہج ہے، اگر وہ اہل علم کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں اور تنقیدوں کا نشانہ ہوتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر وہ علماء ہے تو اہل سنہ کے بیچ وہ اجنبی ہے، وہ غربت میں زندگی گزارتا ہے لیکن اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی تفسیر پوچھی گئی تھی جو حدیث آپ نے سنی، اللہ کے نبی نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات اجنبیت کے ماحول میں ہوئی اور پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ تو مسلمان تو بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان سے رحمت کی وہ حدیث یاد کیجیے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى العقلة الى قصعتها، فقیل یا رسول اللہ او من قلة نحن یومئذ قال لا انتم کثر لیکنکم غثاء کغثاء السیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ امتیں تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کہ بھوکے کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دنیا میں کہیں چلے جائیے، ہر علاقے میں چلے جائیے، مقہور و مظلوم ہے کوئی مسلمان،
जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं तो मुसलमान है। अमली तफसीर है आज की ये दुनिया इस हदीस की। अल्लाह के नबी से सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अव मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़ युस्तिन, जबकि सारी उम्मतें हम पर टूट पड़ेंगी, क्या हमारी तादाद कम होगी? कहा कि नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या होगी? लकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल, सैलाब के में बहने वाले तिनकों की तरह या झाग की तरह होगी, जिसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को बशारत दी, कहा फतूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए, जो अजनबी लोग हैं उनके लिए बशारत हो। इब्न वहब ने हदीस के अंदर इजाफा लिखा है, पूछा गया अल्लाह के नबी, वमन गुरबा, ये अजनबी लोग कौन होंगे? गौर से सुनिएगा, बड़ी शानदार तफसीर है इस हदीस की। अल्लामा अलबानी ने सिलसिला सहीह में नकल किया, कहा नासुन सालिहून फी उनासिन सूइन कसीर मन यासीहिम अक्सर मिम्मन युतीउहुम, ये अजनबी लोग वो लोग होंगे जो चंद नेक लोग बहुत से बुरे लोगों के बीच में रहने वाले। कुछ नेक लोग होंगे जो बहुत सारे बुरे लोगों के बीच में होंगे, उनकी बात मानने वाले इंतहाई कम होंगे, उनकी बात को का मजाक उड़ाने वाले, उनकी नाफरमानी करने वाले ज्यादा होंगे। अपने समाज को देखिए जरा। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये अजनबी लोग जिनके लिए बशारत है, जन्नत है, ये वो लोग होंगे जो नेक होंगे और बहुत से बुरे लोगों के बीच में रह रहे होंगे, उनकी बात मानने वाले कम होंगे, उनकी मुखालफत करने वाले ज्यादा होंगे। और बाजार के अंदर एक इजाफा और आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन क़बाइल मिन उम्मती, वो मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ महल्लों से एक एक करके आए होंगे, हक ने उन्हें जमा कर दिया होगा। और देख जाइए, हक को पहचानना हो तो इस सिफत को जरूर तलाशिए कि हक के मुतलाशी किस तरह परवानों की तरह अलग अलग बस्ती में हक को मानने वाले चंद लोग दिखेंगे जो कुरान हदीस को अपना मर्जा और अपना मस्तर मानते हैं। और तीसरी हदीस के अंदर इजाफा आया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदा अन्नास मिन सुन्नती, वो खुशनसीब वो लोग जिनके लिए जन्नत है, जिनके लिए जन्नत की बशारत है, ये वो लोग होंगे जो मेरी उन सुन्नतों को जिंदा करेंगे जिनको लोगों ने बिगाड़ डाला होगा। तो गोया वो अजनबी लोग जिनके लिए खुशखबरी है, उनके अंदर ये तीन सिफतें पाई जाएंगी। वो नेक लोग होंगे बुरे लोगों के बीच में, जिनकी इताअत करने वाले कम, मुखालफत करने वाले ज्यादा होंगे। वो उनकी तादाद कम होगी, तादाद कम होगी, ज्यादा नहीं होंगे। आप देख जाइए, हक परस्तों की तादाद कम रही हमेशा से, ये तादाद कभी मयान नहीं रहा हक और बातिल के बीच। अल्लाह ने कहा, वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, अक्सरियत की पैरवी कीजिएगा ए नबी, तो आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। और तीसरी सिफत ये कहा अल्लाह के नबी ने कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इस्लाह करेंगे, सुन्नत को जिंदा करेंगे। कौन सुन्नत को जिंदा करता है, इसका फैसला आप आसानी से कर सकते हैं मेरे भाइयों। जहां ये अकायद में और इबादत के बाब में है, वहीं एक और फितना जो दीन की हैसियत से हमें खुखला करता चला जा रहा है, वो है हराम माल का फितना। गुर्बत के इस दौर में, अजनबियत के इस दौर में, कि जब दीन पर चलना ऐसे ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, तिर्मिज़ी की वो हदीस है, इन्न मिन वराइकुम अय्यामन अस्सब्रु फीहिन्ना मिथलुल क़ब्ज़ अलल जम्र बिल आमिल फीहि अज्रु 50। क़ीला या रसूलल्लाह अज्रु 50 मिनहुम औ मिन्ना, क़ालू क़ाल बल अज्रु 50 मिनकुम। तुम्हारे बाद एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोगों उस जमाने पर, उस जमाने में दीन पर चलना गोया हाथ में आग की चिंगारी लेना है। उस जमाने में जो लोग दीन पर अमल करेंगे उनको 50 लोगों के बराबर सवाब मिलेगा। साहबा ने कहा, उस जमाने के 50 लोगों के बराबर या हम में से 50 लोगों के बराबर? अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में से 50 लोगों के बराबर। तो आज के जमाने में जब फितने अरूज को पहुंच गए, सब्र करना, दीन पर चलना इंतहाई दुश्वार होता चला जा रहा है। बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। ज्यादा माल की ख्वाहिश नहीं कीजिए अगर दीन को बचाना है तो। कुरान की इस वसीयत को याद रखिए।
جو اللہ نے 16ویں پارے کے آخر صفحے میں کہی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ لوگوں اپنی نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر ان لوگوں کو مت دیکھو جن کو ہم نے دنیا میں بہت مال و دولت سے نوازا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. یاد رکھو تمہارے رب کی روزی یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو، خود بھی اس پر جمے رہو. ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں روزی دیں گے. آخرت اور عاقبت کا انجام یا انجام کے اعتبار سے زیادہ بہترین ٹھکانہ مومنوں کے لیے ہے، یہ متقیوں کے لیے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، حرام مال کا فتنہ یہ اس دور میں ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. انسان اپنے دین کو آسانی سے بیچ ڈالتا ہے، آسانی سے بیچ ڈالتا ہے. بڑی پرکشش نوکری ہے بینک کی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا رشتہ آیا ہے ایک ایسے شخص کا جو بینک میں مینیجر ہے، سیدھا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے شخص پہ جو سودی کاروبار کو لکھتا ہو، وٹنس بھی ہو اس پر بھی لعنت ہے، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے والے پر لعنت ہے. اس کے باوجود لوگ دیکھ لیجئے دنیا کی کشش میں اور دنیا کی تھوڑی سی دولت میں اپنی اس بیٹی کو جس کو انہوں نے حلال مال سے جس کی پرورش کی تھی آسانی سے ایسے شخص کو سونپ دیتے ہیں جو حرام مال سے اس کو کھانا کھلائے گا، اس کی پوری عبادت برباد کر دے گا. یاد رکھیے کہ اپنے بچیوں کی شادی کے وقت اس بات کا خیال رکھیے ان کے دین کو مت بیچیے تھوڑی سی دنیا کے لیے. یہاں پر دین کی آزمائش ہوتی ہے، یہاں پر دین کی آزمائش ہوتی ہے. نوکریاں حاصل کر رہے ہیں غلط چیزوں کی یا جس سے اسلام نے منع کیا ہے مت نوکری حاصل کیجیے، رہنے دیجیے، تھوڑا کم ملتا ہے، حلال طریقہ ہے تو اس کو اپنائیے. نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل جسد، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہے. ایسے شخص کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے جو پراگندہ حال ہے، کپڑے اس کے گرد سے ہٹے ہیں، بیابان میں ہے، پریشان حال ہے. ایسا پریشان کہ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کی طرف تو اللہ اس کی پکار کو سن لے. اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں کو، رب میں رب بھی کہتا ہے، لیکن حالت تو یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام مال سے تھا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام سے مال سے تھا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کپڑا حرام مال سے تھا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی تھی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے شخص کی دعا کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو دین کی آزمائش ہوگی آپ کی نوکریوں کے وقت بھی. جو حق اور حلال روزی حاصل کرنا چاہتا ہے یاد رکھیے ان اللہ طیب لا یعلم الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حلال چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے. یہی حکم اللہ نے رسولوں کو دیا تھا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ روزیاں تمہیں دی ہیں اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ غربت یا کہہ دیجیے کہ دین پر عمل کرنے میں اس زمانے میں یہ ایک بڑی رکاوٹ اور بڑا روڑا ہے کہہ دیجیے. اسی طرح میرے بھائیو آج کے اس دور میں ہمارے دل کے تزکیے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھیں. اور دل کی طہارت آسان کام نہیں، یہ دل کی طہارت آسان کام نہیں ہے. جس کے دل کو اللہ پاک کر دے وہی پاک ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اگر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیجیے. اور برائیاں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، فتنے ایسے داخل ہوئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جگے اور اس کے بعد کہا من یوقظ صواحب هذه الحجرات، ان حجرے والیوں کو کون جگائے اپنی بیویوں کی طرف مخاطب ہیں. انی لأرى الفتن تقع
कमवाक़िअ अल-क़त्र मिन खिलाल बुयूतिकुम, मैं फितनों को ऐसे ही देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में दाखिल होते हुए जैसे ये बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, फितने हमारे घरों में, हमारे बिस्तरों तक जा पहुंचे हैं। और मुझे कहने दीजिए कि आज के जमाने में ये मोबाइल फोन ये सबसे बड़ा फितना है हमें दीन से रोकने में। आप जानते हैं मुसलमानों की तादाद इस दुनिया में 1 बिलियन 20 करोड़ से भी ज्यादा है, ये नहीं 1 अरब 20 करोड़ से भी तकरीबन तजावुज कर गई, और उसमें नौजवानों की तादाद 40 से 45 करोड़ है। और कोई भी कौम उसी वक्त तरक्की करती है जब उसका नौजवान तबका एक्टिव हो। यूरोप, वहां की हालत यह है कि वहां की अक्सरियत बूढ़े लोगों पर है, वहां नौजवान लोग बच्चे नहीं पैदा करते। आज आप जानिए कि दुनिया आपको नहीं चाहती कि आप इस्लाम पर कायम रहिए। इन मोबाइलों की शक्ल में ऐसे फितने हमारे घरों तक दाखिल हो रहे हैं कि कहने वालों ने कहा है कि पोर्न इंडस्ट्री, फहश फिल्मों का कारोबार, ये मुस्लिम नौजवानों को कह दीजिए खोखला कर रहा है, खोखला कर रहा है। ये हमें नमाजों से दूर कर रहा है, हर खैर और भलाई के कामों से दूर कर रहा है। हमारे कितने औकात इस पे जाय होते हैं हम नहीं जानते। 24 घंटे में आप एक दिन रिकॉर्ड लिखिए बस, क्या आज आपने कितने घंटे मोबाइल को दिए, और उसके बाद उसको कैलकुलेट कीजिए कि आप अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा मोबाइल को दे रहा है। इंसान अगर 60 साल की जिंदगी पाता है तो तकरीबन 30 साल या उससे थोड़ा कम कह दीजिए सोने में गुजार देता है, और जितना अरसा वो जगह रहता है आज की हालत में मुस्लिम नौजवानों के अंदर, कह दीजिए कि दिन का अक्सर हिस्सा 12 घंटे में से 6 घंटा वो मोबाइल को देता है। तो क्या करेगा? ऐसे कौम पीछे नहीं रहेगी तो कौन सी, कैसे वो आगे बढ़ सकती है जिसका नौजवान मोबाइल फोन पर गेम देखने में या गेम चलाने में या फिल्मों देखने में, या जिसकी खवातीन सीरियलों के अंदर इतनी मुनहमिक हो जाए कि दीन नाम की कोई चीज उनके अंदर ना रहे, अजानें होती रहे, नमाज की कोई फिक्र ना हो। आईपीएल में ड्रीम 11 चलता है और बहुत सारे नौजवान हैं, कारोबार ये सट्टा है, सट्टा जुआ हराम है। 49 और 50 और कितने रुपए आप लगाते हैं, हराम है। 1 रुपए की भी कमाई है तो हराम है, याद रखो। तो ये हमारे दीन को भी खोखला कर रहा है। दीन पर साबित रखिए, उन लोगों की तरह मत हो जाइए जिनके बारे में अल्लाह ने सूरत हज में कहा है, वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक किनारे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। खुशियां मिलती हैं, भलाइयां मिलती हैं तो बड़े खुश, और परेशान होते हैं तो अपने इनक़लब अला वजही, अपने मुंह के बल पलट जाते हैं। खसिरत दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी घाटे में हैं, आखिरत में भी घाटे में हैं। ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, यही खुल्लम खुल्ला घाटा है। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला फितनों के इस दौर में हमें दीन इस्लाम के ऊपर साबित रखे। जब तक हम जिंदा रहे, ईमान पर जिंदा रहें, इस्लाम की शरीयतें हम शराए के साथ जिंदा रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो तौहीद पर खात्मा हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।